افروز ابھی 5 برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تب ہی سے پھوپھو نے صبر سے کام لینا شروع کیا۔ بہت محنت کر کے بیٹے کو پڑھا لکھا کر آفیسر بنایا تھا۔ جب برے دن خاندان والے پہچانتے نہ تھے، بیٹا افسر لگ گیا۔ ہر کسی نے رشتہ داری جتلانی شروع کر دی۔ اس باعث اب پھوپھو بھی ان سے بددل ہو گئی تھی اور افروز ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ اکثر امی سے کہتی تھیں کہ غربت میں ہم ماں بیٹا غیر تھے، اب سب کو ہم اپنے اور اچھے لگنے لگے ہیں۔ دیکھو تو یہ زمانہ بھی کس قدر عجیب ہے۔ بیوگی کے دکھ سہتے سہتے چھوٹی پھوپھو بہت حساس ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کے تانوں تشنوں سے گھبراتی تھی۔ افروز کا تبادلہ ہو گیا تو وہ دوسرے شہر چلا گیا اور ماں کو خاندان بھر کی باتیں سننے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ لائبہ منگنی کے ٹوٹ جانے سے بہت اپسیٹ تھی۔ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کھانا پینا ترک ہو گیا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ ایک روز کسی تقریب میں لائبہ کی ماں سے سامنا ہو گیا تو اس نے بہن سے بڑے دکھ کے ساتھ شکوہ کیا کہ تم کو میری بیٹی کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ پہلے اس کا چاہ سے رشتہ مانگا، پھر اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ دیکھو تو صحیح اس کی حالت چند دنوں کی مہمان لگتی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس طرح بھری تقریب میں کہی کہ چھوٹی بہن پانی پانی ہو گئی۔ کیا تمام عورتیں جو وہاں موجود تھیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں اور چھوٹی پھوپھو کو مورد الزام ٹھہرانے لگیں۔ عشرت پھوپھو کو پسینہ آ گیا جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ تقریب سے لوٹی تو بہت مضطرب اور مستمل تھیں۔ اس قدر دکھی ہوئی کہ اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور خالق سے جا ملی۔ افروز چھٹی لے کر گھر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک رشتہ دار ملا۔ اس نے بتایا کہ تمہاری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ایک تقریب میں گئی تھی، وہاں لائبہ سے تمہاری منگنی ٹوٹنے کی سب عورتوں نے ان کو خوب پریشان کیا۔ گھر آئیں تو غم سے دل کا دورہ پڑ گیا اور وفات پا گئی۔ یہ قصہ سن کر افروز کی حالت غیر ہو گئی کہ سگی بہن نے بھی پریشان کیا، اتنا کہ انہوں نے باتیں دل پر لے لیں۔ بس وہ ہراساں گھر پہنچا، مگر جنازہ رہ گیا تھا، جس کو روتے سسکتے کندھا دیا اور واپس لوٹا تو گھر بھائیں بھائیں کرتا ملا۔ اب گھر میں کیا باقی رہ گیا تھا؟ بھائی تھا اور نہ کوئی بہن جس کے گلے لگ کر 2 آنسو بہاتا۔ ایک پڑوسن تعزیت کو ایک اور تیلی لگا کر گئی کہ افروز بیٹا، تم مرتے دم تمہاری ماں نے کہا تھا شیری سے ہرگز شادی نہ کرنا، ورنہ میری روح کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ خود شیری سے اوب چکا تھا، اس کے فون آتے تو نہ ہی اٹینڈ کرتا اور نہ ہی بات۔ اسے تو جیسے بہانہ مل گیا۔ اس نے مرحومہ ماں کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے شیری سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ ترنت اس کو فون کر کے سنا بھی دیا۔ ان دنوں افروز کی عجیب حالت تھی۔ دفتر سے مزید چھٹی لے لی، سارا دن بھوکا پیاسا گھر میں پڑا رہتا۔ کوئی اس کو سمجھانے والا نہ تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ امی بھی تعزیت کو گئیں۔ اس کا یہ حال دیکھ کر تو منت سماجت کر کے گھر لے آئیں کہ نند کا بیٹا ہے۔ پھر امی نے ابو سے کہا کہ کچھ دن اپنے گھر پر اسے روک لو، اگر یہ اکیلا رہا تو دماغ پر اثر ہو جائے گا۔ وہ نند جس نے ہمیشہ ان سے پیار کیا تھا، سارا دن بھوکا پیاسا گھر میں پڑا رہتا۔ کوئی اس کو سمجھانے والا نہ تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ امی بھی تعزیت کو گئیں۔ اس کا یہ حال دیکھ کر منت سماجت کر کے گھر لے آئیں کہ نند کا بیٹا ہے۔ ابو سے کہا کہ کچھ دن اپنے گھر پر اسے روک لیں، اگر یہ اکیلا رہا تو دماغ پر اثر ہو جائے گا۔ وہ نند جس نے ہمیشہ ان سے پیار کیا تھا۔ افروز کی حالت واقعی دیدنی تھی کہ خستہ حال اور بہت بدحال تھا۔ ماں کی وفات کے دکھ سے دیوانہ سا لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ خاندان والے تمہاری ماں سے نفرت کرتے تھے۔ عورتوں نے تانے دے کر اس کی جان لے لی۔ شیری سے منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ سب سے دور ہو گیا۔ اس کو جینے سے بھی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جانے اس کی فطرت کیسی تھی جو ہر لمحے بدلتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کہ وہ کیوں اس قدر بدگمان ہو گیا تھا کہ سبھی اس کو اپنی ماں کے قاتل دکھائی دیتے تھے۔ ایک ہمارے گھرانے کے سوا وہ امی پر اعتبار کرتا تھا۔ میری ماں کی عادت تھی کہ فضول باتوں میں دلچسپی لینے سے کتراتی تھی اور بے پر کی نہیں اڑاتی تھی۔ بہرحال زندگی میں کبھی اس سے قبل میں نے افروز کو ایسا اجڑا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ جب میں کالج سے آئی اسے اپنے گھر بیٹھے دیکھا۔ میں نے پھپھو کے افسوس کے لیے کچھ باتیں کہیں تو وہ رو پڑا۔ تبھی میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو گئی اور اس کی دلجوئی کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی دلجوئی کی خاطر پھر میں نے کالج سے چھٹیاں لے لیں تاکہ جتنے دن وہ ہمارے گھر رہے اس کا دل لگا رہے۔ وہ میری سب بہنوں سے زیادہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، عالیہ تم سب سے کتنی مختلف ہو، تم واقعی خوبصورت ہو، اپنی صورت سے بھی اور اپنی سوچوں سے بھی۔ کاش میں امی کے انتخاب پر اعتبار کر لیتا۔ تم ہی ان کی پسند تھی، وہ تم ہی کو بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں کم فہم اور نادان ان کا کہا نہ مانا، اور آج میری ماں بھی اس غم میں چلی گئی۔ یہ باتیں اس نے ایسے کہیں جیسے دل سے کہیں ہوں۔ مجھے جاتے ہوئے اپنا ایڈریس بھی دیا کہ خط لکھنا۔ جب وہ چلا گیا
میں نے خط نہ لکھا تو اس نے خود ہی لکھ دیا۔ پھر خط پر خط آنے لگے تھے، مجھے جواب دینا ہی پڑا۔ پھر یہ سلسلہ اس کے خطوط نے میری پسندیدگی کو چاہت میں بدل دیا، مگر میں نے اظہار نہ کیا۔ وہ بار بار خطوط میں اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کی باتیں دل میں گھر کرنے لگیں، مگر میں محتاط رہی۔ پھر جب وہ چھٹیوں میں آیا تو اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ وہ واقعی اپنی پھوپھی کی بیٹی لائبہ ہی کو پسند کرتا ہے، مگر خود منگنی ختم کر کے اس کو گنوا چکا ہے۔ اب کیسے دوبارہ یہ تعلق جڑ سکتا ہے؟ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سنتی تھی۔ ایک روز کہا کہ اگر تم ابھی تک لائبہ کے شہر سے نہیں نکلے تو پھر کیوں اس کی چچا زاد شیری سے ناطہ جوڑ لیا تھا؟ اس کو کس بات کی سزا دینا چاہتے تھے؟ لیکن اب دوبارہ اسے منانا چاہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے مناؤں۔ تب میں سوچنے لگی کہ ایک ایسا انسان ہے جو فیصلے بدلنے میں دیر نہیں لگاتا اور دوسروں کی زندگی کو کھیل سمجھتا ہے۔ میں اس سے پیار کرنے لگی تھی، اسے دل سے شاد دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا کچھ نہ کہا اور اس پر بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے وہ واپس ڈیوٹی پر چلا گیا۔ مجھے خطوط لکھتا اور محبت بھرے اشعار بھی لکھ دیتا تو میں دوست سمجھ کر اس کا مان توڑنا نہ چاہتی تھی، مگر میرے ذہن میں یہ بات جم گئی تھی کہ وہ لائبہ کو چاہتا ہے۔ دل میں چاہت کے جذبات رکھتی ہوں، وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ ایک روز امی جان نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ تمہاری کیا مرضی ہے، افروز تم کو بہت چاہتا ہے اور مجھ سے وہ اپنا مکان اور سب کچھ تمہارے نام کرنے کو تیار ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ ادھر مجھے دوست کہہ کر امی سے رشتے کے لیے منتیں کر رہا ہے، وہ اپنا مکان اور سب کچھ میرے نام کرنے کو تیار ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ لائبہ سے ابھی تک محبت کے دعوے کر رہا ہے اور مجھے بھی اس کے افسانے سناتا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی کو بتایا، اس نے کہا کہ اس کی نفسیات یہ ہے کہ دوسری لڑکی سے محبت کا فسانہ سن کر تمہارے دل میں جلن جگانا چاہتا ہے۔ کچھ آدمی اسی قسم کے ہوتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں اس کو یہی جتلاتے ہیں کہ وہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں۔ عجیب سی کہانی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے ان باتوں پر توجہ نہ دی اور اس بات پر یقین قائم رکھا کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے، مجھے نہیں۔ مجھ سے صرف دل کی باتیں شیری ہی کی طرح کرتا ہے۔ اس بار وہ آیا تو میں نے کہا، افروز تم کیوں مجھے ایسے خط لکھتے ہو؟ آخر ان خطوط کو لکھنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ لائبہ تمہارے دل کی دنیا پر جاگزی ہیں؟ اس نے کہا، عالیہ در حقیقت میں تم ہی کو پسند کرتا ہوں، تم ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باقی جو باتیں کرتا رہتا ہوں وہ سب فضول ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھ کو سمجھ جاؤ۔ وہ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور میرا سکون لٹ گیا۔ دن رات سوچوں میں غرق رہنے لگی۔ اس کے خط پر خط آنے لگے۔ یہ خط میری بہن جو گھر میں ہوتی تھی وصول کر لیتی تھی، لیکن اب لائبہ اور شیری دونوں ہی میرے لیے بالکل غیر اہم ہیں۔ ایک روز افروز کا ایک خط ابو کے ہاتھ لگ گیا۔ ابو نے میری بہت بے عزتی کی۔ جب وہ ہمارے گھر آیا تو ابو نے اس کی بہت بے عزتی کی کہ بھانجے صاحب تم نے ہی ہمارا گھر تاڑ لیا ہے۔ جب سب نے ٹھکرا دیا، ہم نے ہمدردی کی، پیار دیا، اس کا یہ صلہ کہ میری بیٹی کو خطوط لکھتے ہو۔ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو عزت داروں کی طرح سیدھے سبھاؤ ماں باپ سے رشتہ مانگتے۔ یہ چوری چھپے میری بیٹی کو محبت نامے لکھنا کیا معنی رکھتے ہیں؟ آئندہ ہمارے گھر قدم رکھا تو حشر کر دوں گا۔ ابو کی ڈانٹ ڈپٹ نے اسے اس قدر دل شکستہ کیا کہ وہ دوبارہ جس روز اس کی شادی کا دعوت نامہ ملا دکھ سے بے حال ہوا ہمارے گھر نہ آیا، بلکہ اس نے بڑی پھپھو کو منا کر لائبہ سے شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ لگتا تھا کہ دل بند ہو جائے گا۔ سوچا اس نے پھر جلد بازی کی ہے۔ ابو کی ڈانٹ سہ کر امی سے بات کرتا تو یقیناً بات بن جاتی۔